بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، امریکی صدر جو بائیڈن۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے حملوں کے بعد امریکی صدر نے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حماس نے مشرق وسطیٰ کے لیے جو بائیڈن معاہدے کو آگ لگا دی۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ چھڑ گئی۔ عالمی میڈیا اسے مشرق وسطیٰ میں تعلقات کی اثر نو تشکیل کی کوششوں کو دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس نے مشرق وسطیٰ کے لیے جو بائیڈن معاہدے کو آگ لگا دی۔ جنگ سے سعودی عرب اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کی سفارتکاری متاثر ہوگی۔ حماس یا ایران کی طرف سے سعودی اسرائیل بات چیت روکنے کی کوشش پر رد عمل آئے گا۔ تعلقات معمول پر لانے کے اقدامات کے باوجود سعودیہ نے اسرائیل کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل نے غزہ کا باقی دنیا سے رابطہ کاٹ دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش کے بعد لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے فلسطینیوں کی باقی دنیا سے رابطے میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں انٹرنیٹ سگنل 50% سے بھی کم رہ گئے، جس کے باعث مقامی افراد سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے غزہ میں موجودہ میڈیا کو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر مکمل قبضے کی دھمکی۔ اسرائیل نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے فلسطین کو غزہ خالی کرنے کے لیے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 12 گھنٹوں میں غزہ انکلیو ختم کر دیں گے، غزہ پر مکمل قبضہ کریں گے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ سے لوگوں کو بے دخل بھی کیا جائے گا۔ مغربی کنارے میں کل سے اب تک 7 فلسطینی نوجوان شہید کر دیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی بحریہ نے 5 فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے مطابق غزہ کی پٹی کے ساحل کے قریب 5 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گھمسان کی لڑائی جاری، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 600 ہو گئی۔ غزہ کو بجلی اشیاء ضروریہ کی سپلائی بھی بند کر دی گئی۔ فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس کے حملے دوسرے روز بھی جاری رہے۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 600 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی بریگیڈ کمانڈ بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی طیاروں کی بمباری سے 370 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غیر انسانی اقدامات اٹھاتے ہوئے غزہ کو بجلی، ایندھن اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی روک دی۔ یرغمال اسرائیلیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ حماس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کا معاملہ چکتا کرنا چاہتے ہیں۔ آپریشن باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا ہے، جنگ کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ سعودی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ فی الحال حماس کے زیر حراست اسرائیلیوں کی تعداد ظاہر نہیں کر رہے، تاہم اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کا معاملہ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ چین کا اسرائیل فلسطینی تنازع میں فوری جنگ بندی کرنے پر زور۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین کو فلسطین اسرائیل کشیدگی میں حالیہ شدت میں اضافے پر گہری تشویش ہے۔ چین تمام متعلقہ فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کریں۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کا بار بار رونما ہونا اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ امن عمل کا طویل مدتی تعطل ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی چڑھائی کر دی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے متنازعہ
شیبا فارمز میں 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیل نے اتوار کو جنوبی لبنان میں توپ خانے سے گولہ باری کی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے ہونے والی گولہ باری میں اسرائیل کی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا اور لبنان کی سرحد پار سے مارٹر گولے فائر ہونے کے بعد ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کو حماس کے منہ توڑ جواب پر مسلم ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی بربریت کا منہ توڑ جواب دیے جانے پر مسلم ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق صہیونی ریاست اسرائیل کے مظالم کے خلاف حماس کے جاں بازوں کی جانب سے بڑے آپریشن پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ یمن کے دارالحکومت سینا میں لاکھوں لوگ نکل آئے اور عظیم الشان ریلی کی صورت میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جبکہ ترکیہ کے شہر استنبول میں ہزاروں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب سے رابطہ جنگ بندی کرانے پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مصری ہم منصب سے ہنگامی رابطہ کرتے ہوئے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی کمیشن اور نیٹو اتحاد نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کر دی۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال کے بعد روس کا کہنا ہے کہ معاملے پر عرب اور فلسطینی قیادت سے رابطے میں ہے، جبکہ جاپان نے بھی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے فلسطینی کو غزہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ عالمی برادری مداخلت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوائے۔ او آئی سی نے فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ او آئی سی کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مداخلت کرے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوائے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ سے اسرائیلی قبضہ عالمی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ حماس کے حملے سے خوفزدہ اسرائیلیوں کا ملک سے فرار کے لیے ایئرپورٹ پر رش لگ گیا۔ حماس کے حملوں سے خوفزدہ اسرائیلیوں نے ملک چھوڑنے کی کوششیں شروع کر دی۔ حماس کی جانب سے حملوں کے بعد امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر پروازیں منسوخ ہونے کے باوجود اسرائیلی شہریوں کا رش لگا ہوا ہے۔ تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ کے بیرون ملک لاؤنج میں اسرائیلی شہریوں کی لائنیں لگ چکی ہیں اور پروازوں کی منسوخی کے اعلان کے باوجود مسافر ملک سے فرار کے لیے ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل فلسطین کشیدگی فوری ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل فلسطین کشیدگی ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال پر عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کو اس طرح حل کیا جائے کہ خطے میں اس کے ذریعے امن آ سکے۔ عالمی بینک نے 50,000 روپے سے کم تنخواہ پر ٹیکس لگانے کی تجویز واپس لے لی۔ عالمی بینک نے پاکستان میں 50,000 روپے سے کم تنخواہ پر ٹیکس لگانے کی سفارش پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے سفارش کو واپس لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں پسماندہ تنخواہ دار طبقہ امیر ترین برآمد کنندگان اور ریل اسٹیٹ کی جانب سے ادا کردہ مشترکہ ٹیکسز سے زیادہ ٹیکس جمع کروا چکا ہے، جس پر ترجمان عالمی بینک نے سفارش کو انتہائی متنازع قرار دے دیا۔ پاکستان نے منی آرڈر کا مینول سسٹم ختم کر دیا۔ ایف اے ٹی ایف کا ایک بڑا اور بنیادی مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے تمام جنرل پوسٹ آفسز اور ڈاک خانوں کا منی آرڈر مینول نظام مکمل ختم کر کے نیا منی آرڈر ڈیجیٹل نظام شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیصلے پر رواں ماہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک میں $5 اور اوپن مارکیٹ میں 5.5 روپے سستا۔
کاروباری ہفتے کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 5 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 282 روپے 69 پیسے پر آ گئی۔ واضح ہے کہ ایک مہینے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح سے 24 روپے 41 پیسے تک گر گیا ہے۔ سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دیں۔ سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ نئی سفری ہدایات تمام ٹکٹ بکنگ سینٹر کو جاری کر دی گئیں اور بذریعہ ریاض یا دیگر شہروں سے مکہ یا مدینہ جانے والے مسافروں کے لیے وقت کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان راشد خان کا ورلڈ کپ میچز کی پوری فیس زلزلہ متاثرین کو دینے کا اعلان۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے بالر راشد خان نے افغانستان کے صوبے ہرات میں آنے والے شدید زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے ورلڈ کپ کی فیس دینے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب بھر میں موسم سرما کی اسکول تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب بھر میں موسم سرما کی اسکول تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے 24 اضلاع میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔